بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا ساتھی ہی ملتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، وہی ایجاد دو عالم کا سبب بنی۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھ، جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے، تیرا مقام نہ بدلے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ یہ زندگی۔ مچھلی کو سب کچھ پانی سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی سب کچھ عین ذات سے حاصل ہوتا ہے، خواہ خوراک ہو یا پوشاک۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ انسان کے نیک اعمال ہی اس کے بہتر ساتھی ہے۔ گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے پہ کانپتی ہے۔ محبوب کا دیدار میسر نہ آئے تو آنکھ کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ جس نے اپنا ناطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا، وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اس دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، اور خواب اصلی وطن کو بھلا دیتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں، تو اس کی زندگی بے معنی ہوگی، اور وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت سے محروم رہے گا۔ اے دل، اگر تجھے دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ تم ترک دنیا اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بااختیار ہے، اسی لیے وہ آہ و زاری کرنے سے بھیجی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔